بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نعیم مصطفیٰ۔ آج بہت سی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج بڑی اہم خبر یہ ہے کہ گورنر پنجاب کو جب عدالت عالیہ کا حکم ملا کہ پنجاب میں جلد از جلد الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے، تو انہوں نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا، جس میں چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب، الیکشن کمیشن کے سیکرٹریز اور دیگر اہم افسران موجود تھے۔ ان میں آئی جی صاحب کے روبرو تمام معاملات رکھے گئے، عدالتی حکم کے ساتھ ساتھ دیگر تیاریوں کے جو مراحل تھے وہ بھی انہیں اس بارے میں بریف کیا گیا، جس کے بعد گورنر پنجاب نے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ وہ پنجاب میں الیکشن نہیں کروا سکتے۔ انہوں نے الیکشن کی تاریخ دینے سے معذرت کر لی ہے اور موقف یہ اپنایا ہے کہ اسمبلی چونکہ میں نے نہیں توڑی اور میں آئینی طور پر اس بات کا مجاز نہیں ہوں کہ میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کروں۔ ناظرین، بڑا اہم معاملہ ہے جس میں تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد گورنر صاحب نے یہ کہا ہے کہ عدالت عالیہ اس اپنے احکامات کی مزید تشریح کرے اور آئین کی ان شقوں جن میں الیکشن کے انعقاد کی تاریخ طے کرنے کی بات ہے ان کی مزید تشریح پیش کرے، جس کے بعد ہم مشاورت کریں گے اور پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ معاملہ ایک بار پھر عدالت کے رحم و کرم پر ہے اور عدالتی کورٹ میں چلا گیا ہے، اور یہ جو اہم معاملہ پہلے عدالت حکم دے چکی ہے، الیکشن کمیشن سے کہا گیا تھا۔ گورنر صاحب کا یہ موقف تو ویسے عدالت میں بھی ان کے وکیل نے بیان کیا تھا، لیکن اب یہ دوبارہ اجلاس کے بعد باقاعدہ عدالت عالیہ کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے گورنر صاحب کا کہ انہوں نے اس سے معذرت کی ہے کہ میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کر سکتا، آئینی طور پر میں نہ اس کا پابند ہوں اور نہ ہی آئین میں اس کی اجازت موجود ہے۔ تو اس صورتحال میں ناظرین بہت اہم ایک اور پیچیدگی نے جنم لیا ہے۔ گورنر صاحب کا موقف تو پہلے بھی سامنے آیا تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید اب معاملہ طے پا جائے گا اور پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو جائے گا۔ یہ پنجاب کی جو صورتحال تھی اس پہ خیبر پختونخوا میں یہی مرحلہ درپیش آیا۔ وہاں بھی اسد قیصر اور وہ لوگ کل عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور وہاں عدالت عالیہ یعنی پشاور ہائی کورٹ میں جا کر انہوں نے یہ پنجاب کی مثال بھی دی تھی اور موقف ہی اپنایا تھا کہ خیبر میں بھی الیکشن ہونے چاہیے۔ لیکن گورنر پنجاب نے پہلے بھی وہاں گورنر پنجاب نے جو موقف لیا تھا اس موقف کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے گورنر خیبر پختونخوا یعنی جو حاجی غلام علی صاحب ہیں وہ بھی یہی موقف لے چکے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں پولیٹیکل پارٹیز سے جو ہے وہ مشاورت کروں گا۔ وہ معاملہ بھی وہاں زیر سماعت ہے۔ پنجاب میں بھی یہ معاملہ دوبارہ عدالت کے پاس جانے والا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عدالت عالیہ جو ہے اس فیصلے کی مزید تشریح کرے، پھر کوئی قانونی راستہ جو ہے وہ گورنر صاحب اور ان کے رفقائے کار جو ہیں وہ اختیار کریں گے۔ اب معاملہ مزید بگڑتا اور الجھتا جا رہا ہے، اور یہ پیچیدگی جس نے اب جنم لیا ہے یہ مزید بڑھ جائے گی۔ اور ایک اور اس کے ساتھ ساتھ معاملہ اہم یہ ہے کہ جو قانونی مشاورت کا کہا گیا تھا کہ قانونی مشاورت کرنی چاہیے، سیاسی مشاورت کرنی چاہیے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنا ایک اجلاس منعقد کیا ہے، اور اس میں بھی واضح طور پہ جو ہے وہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیں گے، کیونکہ یہ قومی خزانے کا ضیاع ہے، اور عام انتخابات جب ہونے والے ہیں اور اس کی تاریخ کا اعلان متوقع ہے، مردم شماری ہو رہی ہے اور باقی تیاریاں کی جا رہی ہیں، تو الیکشن کمیشن کو اس نئے الیکشن میں الجھنا نہیں چاہیے، اور وہ اپنی مصروفیات جو ہے وہ اس انداز سے طے کرے کہ نئے انتخابات پہ تمام توجہ اس کی مرکوز ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ معاملہ بگڑتا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا تذکرہ آیا تو ایک بات اور بہت ضروری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے جو گزشتہ روز پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو تقریب تھی شہداء کی یاد میں، وہ یادگار شہداء جو بنی ہوئی ہے اس پہ ایک تقریب ہوئی ہے، اور بہت خوبصورت مقام ہے وہ، اور وہاں جو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ کوئی متفقہ ضابطہ اخلاق سیاسی جماعتیں طے کریں تب پاکستان اس یہ جو سیاسی بحران ہے اس سے نکل سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری بڑے ماشاءاللہ زیرک اور بڑے جمع خیالات کے حامل جو ہیں، وہ اہم شخص سیاسی قداور شخصیت کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ ایک بہت بڑی قومی سیاسی جماعت ہے، اس کے سربراہ بھی ہیں۔ تو ناظرین، ان کا یہ جو متفقہ ضابطہ اخلاق جو ہے سیاسی جماعتوں کو اپنانے کی انہوں نے جو ہدایت کی ہے، جو تجویز پیش کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ میثاق سیاست جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ اب میثاق جمہوریت تھی، پھر میثاق معیشت آیا، اب میثاق سیاست جو ہے اس پہ زور دیا جا رہا ہے، اور یہ بلاول بھٹو زرداری کی یہ جو تجویز تھی اس کو ہر سطح پر سراہا گیا ہے۔ وہ گو کہ نوجوان سیاسی قائد ہیں،
لیکن وزارت خارجہ کے قلمدان کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہے وہ کل بڑی معنی خیز تھی، اور اس کی جتنی اس کو پذیرائی ملی ہے ناظرین سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں تو بلاول بھٹو زرداری جو ہے ان کی ہر سطح پر تعریف کی جا رہی ہے۔ یہ تعریف و توصیف جو ہے یہ شہدائے جمہوریت کی یادگار کے باہر جو تقریب تھی اس پہ ان کے جو جملے تھے اور جو انہوں نے سیاسی جماعتوں کو جس انداز سے یہ کہا ہے کہ ملک کو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم سب مل بیٹھیں، تو ناظرین یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے معاملہ، اور اگر یہ ہم نے اس وقت معاملات کی فہم و فراست کا ہم نے ثبوت نہ دیا تو اس سے آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی، اور اگر خدا نہ کرے ہماری جمہوریت کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی سیاسی جماعتیں کہلائیں گی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ جو بلاول صاحب کی تجویز ہے کہ میثاق سیاست کیا جائے، متفقہ ضابطہ اخلاق بنایا جائے، ایک دوسرے کو برداشت جو ہے اس کا مادہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے، اپنی اپنی سیاست کریں، اختلاف رائے ہونا چاہیے، لیکن ناظرین یہ جملہ بہت خوبصورت ہے کہ جو اہم قومی امور ہیں ان پر ہم اتفاق رائے قائم کریں، اور وہ اتفاق رائے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تجویز ہے، ظاہر ہے وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جو بانی تھے پیپلز پارٹی کے، ان کے نواسے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جمہوریت جو تھیں، پاکستان میں پہلی اسلامی مملکت کی جو پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں، ان کے فرزند ہیں بلاول بھٹو زرداری کو یہ بھی اعزاز ہے کہ واصف زرداری کے فرزند ہیں، اور وہ جو جملہ کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، اور وہ اس کی جو تربیت ہے سیاسی اس کا فائدہ بلاول صاحب پورے انداز سے اٹھا رہے ہیں، اور انہوں نے جو معاملات بتائے ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں سب کو اس پہ سوچنا چاہیے۔ باقی سیاسی جماعتوں کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ اس پہ غور کریں، اور اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا دیا ہوا فارمولہ قابل قبول ہو تو میرا خیال ہے اس پہ فوری عمل کر لینا چاہیے، اور یہ سیاسی معاملات یہ نٹی-گریٹی ہے، بعد میں تو یہ ہم طے کرتے رہیں گے، الیکشن بھی ہو جائیں گے، باقی معاملات بھی چلتے رہیں گے۔ معیشت کا بڑا برا حال ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی کڑی شرائط جو ہیں آئی ایم ایف رکھ رہا ہے۔ ابھی آئی ایم ایف کے مذاکرات چل رہے تھے، ان مذاکرات کے دوران ہی انہوں نے مزید ٹیکسز جو ہیں وہ، اور ٹیکسز بھی ایسے نہیں، وہ مستقل نوعیت کے ٹیکسز ہیں، انہوں نے کہا فار ایور لگا دی جائیں، تا حیات ٹیکس ہونا چاہیے، اور یہ معاملہ جو ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نئی شرائط جو آئی ہیں ان شرائط کے حوالے سے حکومت بھی خود پریشان ہے، پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے، وفاقی وزیر خزانہ جو ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ معاملات کو درست کرنے کے لیے ہمیں آئی ایف کی شرائط جو ہیں وہ ماننی پڑے گی۔ آئی ایم ایف کی شرائط کے حوالے سے آج ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے، ملاقات بڑی خوش آئند رہی ہے، لیکن عارف علوی صاحب نے وہ جو جس یہ ایکٹ کے تحت یہ کرنا چاہ رہے تھے اس سے تو انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی میں یہ دستخط نہیں کروں گا، اور تجویز انہوں نے بڑی اچھی دی ہے کہ اتنا سیریس معاملہ آئی ایم ایف کی شرائط کا، اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے، وہاں تمام سیاسی جماعتیں جو منتخب نمائندے ہیں، عوام کے نمائندگی کا حق جن کو حاصل ہے، ان کے ذریعے جو ہے اس پہ بحث کریں، اور پھر اس کو قانون سازی کے ذریعے جو ہے عمل درآمد کروانا چاہیے۔ تو صدر صاحب نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا ہے جی کہ یہ کوئی نہ کوئی حل اس کا نکلنا چاہیے۔ کل آئی ایم ایف کا وفد جو ہے، جو ان کا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے اور کافی دنوں سے مذاکرات کر رہا ہے، اس نے کل پھر وزارت خزانہ کو اس حوالے سے بریف کرنا ہے، اور ٹیکسز کے معاملات جو ہیں ان کے نفاذ کے طریقہ کار، جو ٹیکس وصولی کا انہوں نے پیمانہ دیا ہے اس پہ بھی کل گفتگو ہونی ہے۔ اس لیے صدر مملکت کے یہ معاملات جو آج ہوئے، گورنر صاحب کا اجلاس جو ہے، پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو میثاق سیاست اور یہ متفقہ ضابطہ اخلاق کی بات کی ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں نا یہ بڑی غور طلب ہیں، اور ان سارے معاملات کو دیکھ کے ہمیں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت کا دورہ ہو، اور الحمدللہ ہے بھی، اور اختلاف رائے ہم رکھیں، لیکن یہ معاملات ناظرین بہت ضروری ہیں کہ ہم گیند جو ہے بار بار وہ عدالت کی کورٹ میں پھینک دیتے ہیں، اور جو عدالت کا کورٹ ہے اس میں تو بڑا معاملات جو ہیں بہت ہم مصروف کر رہے ہیں، بہت سارے اہم عوامی مسائل جو ہیں وہ جو کہ تو ہیں وہاں کیسز کے فیصلے نہیں ہو رہے، عدالتوں میں جو ہے زیادہ وقت ان سیاسی پٹیشنز پہ لگ رہا ہے۔ ان سیاسی پٹیشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عوامی معاملات کو ترجیحاً وہاں عدالتوں میں حل ہونے دیں، اور یہ جو سیاسی معاملات ہیں ان کو اپنے پلیٹ فارم پہ حل کریں۔ اب گورنر صاحب کے صدارت میں اتنا بڑا اجلاس ہوا، گورنر بلیغ الرحمان صاحب بڑے محترم، بڑے اہم سیاسی رہنما ہیں، گو کہ ان کا منصب سیاسی نہیں ہے لیکن وہ خود بڑی سیاسی فہم و فراست رکھتے ہیں۔ ان کی سربراہی میں ہونے والا اعلیٰ سطحی اجلاس جو ہے وہ بھی بے نتیجہ ثابت ہوا، اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکا الیکشن کی تاریخ کا، پھر دوبارہ بال جو ہے اس نے عدالت طرف پھینکی ہے۔ ان معاملات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، جب ہم یہ کر لیں گے
تب اس کے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم جو ہے یہ نیک فعال ہو ہمارے لیے، جو بھی فیصلہ ہو، اور جو معاملات پیچیدگی کا شکار ہیں وہ آسان ہو جائیں۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو۔